السلام علیکم. ہم وہ ورڈس دیکھ رہے ہیں جن ورڈس کو ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں. خاص طور پہ اب انگلش کے میں چوز کیا تو میں یہ کہوں گی کہ ہاں انگلش میں کچھ ورڈس ہیں جو یوز کرتے ہیں کسی خاص قسم کی بیوٹی کے کسی اینگل کو کسی پہلو کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. اب انگریزی میں اس لیے چوز کیا کہ انگریزی کی کافی زیادہ بڑی وکیبلری ہے. دوسری بات ہے کہ ہم مطلب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں بھی ہم انگریزی کے بہت لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہ آخری لفظ ہے جو کہ سب سے خوبصورت لفظ ہے, سبلیمٹی. سبلیمٹی کا مطلب دیکھتے ہیں, دا اسٹیٹ اور کوالٹی آف بینگ سبلائم. سبلائم کیا ہے؟ ایسی چیز جو سبلائم ہے. سبلائم کا مطلب ڈکشنری یہ کہتی ہے ایلیویٹڈ اور لافٹی ان تھاٹ لینگویج. ایسی چیز جو کہ بڑے اونچے لیول کی گئی ہو, کہ مطلب سوچ بھی اگر بہت رفیع بلند تر سوچ ہوگی, یا کوئی زبان بڑی اعلیٰ طریقے کی, بڑی نفیس, بڑی خوبصورت, بہت ہائی لیول کی بولی جائے گی, تو آپ اس کو سبلائم کہہ سکتے ہو. کہ ایسی چیز جس کی خوبصورتی پرفیکشن ہائیسٹ لیول کی ہے, یعنی اس سے اونچے لیول کی گڈ کوالٹی چیز آپ کو کہیں ملی نہیں, تو سمجھیں کہ پھر کسی بھی زبان یا سوچ یا چیز کے اس لیول کی بیوٹی کو آپ کہتے ہو سبلائم کی. یعنی انسانی طاقت کے اندر جو سب سے اوپر کی چیز ہے, یا انسان نے جو آبزرو کی ہوئی ہے اس میں سب سے پیاری جو چیز ہے, جو کہ اتنی اچھی ہے کہ لگتا نہیں کہ انسان کی دماغ کی اختراع ہے, اس کو آپ کہیں گے سبلائم. اب سبلائم کو اگر آپ کہیں نا اردو میں, تو اس کو آپ کہیں گے رفیع یا بلند تر. کبھی کبھی آپ اس کو خدائی بھی کہہ سکتے ہو. یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چیز اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ انسان کے ہاتھ کی تو ہے ہی نہیں, تو آپ سمجھیں کہ اس طرح کی چیزوں کو بھی آپ سبلائم کہیں گے. یعنی اس میں اتنا خدائی ٹچ ہے کہ لگتا ہے کہ خدا کا ہاتھ اس کو ٹچ کر کے گیا ہوا. تو اسی لیے سمجھیں کہ اب یہ چونکہ اتنی بڑی بات ہے, اس لیے کافی کم چیزوں کے بارے میں کہی جاتی ہے. پیراڈائز لاسٹ از سبلائم پوئٹری. اب پیراڈائز لاسٹ ایک بہت ہی پرانی ایک نظم ہے, بہت ہی لمبی نظم ہے. اس کو آپ کہتے ہیں سبلائم لیول کی پوئٹری ہے, کیونکہ اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹاپک بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ خدا اور انسان کے تعلق پہ بات کی گئی ہوتی ہے. یا جیسے آپ کی صوفی پوئٹری ہے. اب صوفی پوئٹری بھی ایسی ہے کہ وہ انسان کے لیول کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو انسان کو بہت اوپر لیول پہ کرنے کی اس جگہ کی بات ہو رہی ہے, جہاں کہتے ہیں کہ انسان تمہیں تو پتہ نہیں کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو, تو تم وہاں پہنچو, وہاں یہ ہے, وہاں وہ ہے. یا علامہ اقبال کی پوئٹری بھی جس طرح کی ہوتی ہے, تو آپ اس کو سبلائم پوئٹری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بڑا ایلیویٹ کرتی ہے, بہت اوپر لے کے جاتی ہے, بڑا اونچے سے لیول پہ ایک کہتے ہیں گول سیٹ کر دیتی ہے کہ وہاں پہنچنا ہے. تو اس چیز کو آپ کہتے ہو سبلائم. امپریسنگ دا مائنڈ ود سینس آف گرینڈیور اور پاور. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بہت بڑی چیز, بہت ہی وسیع وسعت والی چیز دیکھیں, یا بہت ہی وسعت والی کوئی سوچ آپ کو آئے, یا کوئی بھی ایسی آواز آئے کہ جو آپ کہیں گے یہ انسانی آواز نہیں ہے, کیونکہ بہت ہی گہرائی یا چوڑائی, مطلب جس میں سمجھے کہ آپ کی ڈائمینشنس کی سینس ایک دم سٹارٹل ہو جاتی ہے نا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, جس سائز کی چیز میں ابھی تک دیکھتا یا سنتا آ رہا ہوں یہ اس سے بھی بڑی ہے. تو اس چیز کو بھی جو آپ کے دماغ میں ایسے جو کہتے ہیں نا خیرہ کر دے, آپ کے دماغ کو سٹن کر دے, اس چیز کی بیوٹی, اگر وہ آپ کو مطلب اگر وہ فیلنگ آپ کو اچھے لیول پہ آئی ہے. خوف بھی تو ہو سکتا ہے نا, خوف بھی ایسے لیول کا ہے جس لیول کا آپ نے کبھی فیل نہیں کیا, تو وہ پلیزنٹ نہیں ہے. تو سمجھے کہ پلیزنٹ یا سرپرائز اچھے معنوں میں جب ہو, تو اس کو بھی آپ سبلائم کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ اس دنیا کی نہیں ہے. انسپائرنگ آ, اور خاص طور پہ وینریشن, جیسے خاص طور پہ لینڈسکیپ, کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ دیوسائی آپ پہنچے, فیری میڈوز پہنچے, مطلب پاکستان کے کانٹیکس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب میری اوقات نہیں تھی کہ میں اتنی خوبصورت چیز دیکھتا. مطلب ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا خاص چنا ہے اس جگہ پہ لانے کے لیے, کہ وہ اس قدر پیور, اس قدر انٹچڈ بائی ہیومن ہینڈ ہے, اور اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میری اوقات نہیں تھی, میں تو بہت ہی لکی ہوں کہ میں یہاں پہنچ گیا. تو سمجھے کہ جب خدا کے کسی کام کا کو خالص ترین حالت میں آپ دیکھتے ہیں, تو اس کو آپ ڈیفینیٹلی سبلائم ایکسپیرئنس کہتے ہیں, اعلیٰ قسم کا, رفیع قسم کا ایکسپیرئنس. سپریم اور آؤٹ اسٹینڈنگ. اب دیکھیں نا, سپریم ورڈ آپ کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں؟ سپریم پاور کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی پاور ہوگی,
یا سپریم اور آؤٹ اسٹینڈنگ کے کوئی چیز جو کہ دنیاوی مقابلے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کہیں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ میں یا جیسے جیسے ہوتا ہے جیسے عدلیہ ہوتی ہے، عدلیہ کو کہتے ہیں سپریم پاور ہے دنیا میں، کہ جی عدلیہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے. جو بھی ججز حکم کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں سپریم پاور اگر کسی کو دی گئی ہے تو وہ جج کو دی گئی. تو جج بھی یہ جو حلف اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کی پاور ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے دو لوگوں میں بغیر تفریق کیے ہوئے. تو یہ میرے پاس پاور نہیں ہے، یہ تو اللہ نے مجھے تفویض کیا ہے، تو میں اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے سچا کھرا اور صاف ثابت ہونے کے پرومس سے میں وہ طاقت یوز کر رہا ہوں، ورنہ ایز اے ہیومن بینگ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ جرم کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا. تو سمجھے کہ سپریم وہ لیول کی چیز ہے کہ جو انسانوں سے اوپر ہے. کئی دفعہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ کبھی اگر بہت ہی ان یوزول قسم کا خاص قسم کا خوراک یا کھانا بھی آپ کو ملے تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں سبلائم ڈنر کہ وہ اس دنیا کا نہیں ہے. the sublime, the realm of things that are sublime, the sublime in art. مطلب آرٹ میں بھی نیچر میں بھی کہنا چاہیے کہ جب ڈگری کسی بیوٹی کی بہت ہی ہائی ہو، بہت ہی نوبل ہو، بہت ہی پیور ہو، کہ وہ ایسے لگے کہ جیسے اس میں انسان کا ہاتھ کم خدا کا ہاتھ زیادہ ہے، تو اس طرح کی بیوٹی کو آپ جو ہے وہ سبلمٹی کے یعنی سبلائم کے لیول پہ لائیں گے. اچھا اب یہ کچھ تصویریں ہیں جن تصویروں میں بہت ساری ایسی چیزیں بہت ساری ایسی خاصیتیں ہیں کہ جن خاصیتوں کو آپ سبلائم کے لیول پہ لا سکتے ہیں. مثلا سب سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اب سبلائم آپ کہتے ہیں اس کو جو جس کا خدا سے تعلق ہے. وہی بات کہ خدا سے تعلق والی بات تو اتنی بڑی ہے کہ جیسے اب یہ جو ایکسپیرینس ہے آپ کو یہ ٹھیک ہے، ادھر تو انسان ہے، بہت رش ہے، بہت سب کچھ ہے، لیکن یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ جو گئے ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ یہ انسانی یا زمینی ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ کا دل کو آپ کے دماغ کو جو چیز ملتی ہے وہ بہت بڑی ہے. تو اس کو بھی آپ کہیں گے. اچھا پھر جب آپ کہتے ہیں نا پھر ایک اسی نسبت سے کہ مذہب کے نسبت سے جو ہماری عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اب ہم تو مسلمان ہیں تو ہم تو اس کے اوپر پکا یقین کرتے ہیں وداؤٹ کوشچن، لیکن دوسرے مذاہب میں جیسے اب یہ چرچ ہے، دو باتیں ہوتی ہیں اس میں کامن. چونکہ یہ جگہ انسان کی دنیا میں خدا کا جو اصول ہے وہ چیک کرنے کے لیے یا کہنا چاہیے خدا کی چھوٹی سی چیز قائم کرنے کے لیے کہ جی خدا بھی ہے، اس کو بار بار جانا ہے، بار بار تسلیم کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو سمجھے کہ خدا کا چھوٹا سا ایک سمبل ہوتا ہے جو انسان اپنی جگہ پہ بناتے ہیں، اپنی زمین پہ بناتے ہیں. تو سمجھے کہ پھر یہ سمجھے کہ کہتے ہیں نا اللہ کا گھر ہوتی ہے یہ جگہ، کہ پھر اس کا آرکیٹیکچر اس کی ساری چیزیں بھی جو ہے نا یہ یاد دلاتی ہیں، اس سوچ سے بنائی گئی ہوتی ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ یہ جگہ اس کی نہیں ہے، یہ جگہ ایک خاص چیز یاد کرانے کے لیے. تو سمجھے کہ پھر گنبد اور مینار جو ہے نا ان کا اشارہ بھی اوپر کی طرف ہوتا ہے کہ وہ ایک انکانشیس لیول پہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ نیچے کی کیڑے مکوڑوں کی دنیا کی جگہ نہیں ہے، یہ عرفہ رفیع بلند تر اس چیز کی جگہ ہے کہ وہ ریمائنڈر آپ کو آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کو مسجد مندر آپ کو نظر آتے ہیں، میں آپ کو شروع سے ہی دکھاؤں، یہ دیکھیں جو بھی چیز ہوگی وہ اس اوپر کی طرف ایک اشارہ کرتی ہے. یہ دیکھیں اوپر کی طرف چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو، چاہے کسی بھی مذہب میں ہو، اور چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک ایسے اوپر کی طرف ایسے اشارہ جو ہے نا آپ کو نظر آتا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں. تو یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی یہ دیکھیں ایک لحاظ سے سبلمٹی کی طرف سبلائم کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کی مدد کے لیے اوپر دیکھو. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ تلاوت بھی کرتے ہیں اردو میں کریں عربی میں کریں تو بھی ایک جو کیفیت ہوتی ہے آپ کی جو کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن بڑی ہی خوبصورت کیفیت ہے، اس کو بھی آپ سبلائم کیفیت کہتے ہیں. اچھا اگر اب چلیں آرکیٹیکچر کی باتیں پوری کر لیتے ہیں. آرکیٹیکچر میں نا اندر کی طرف بھی جو بلڈنگس ہوتی ہیں نا جو کہ مسجدیں یا مندر وغیرہ ہوتے ہیں، اندر بھی جو گنبد ہوتا ہے، ہم تو تصویریں نہیں بناتے لیکن کرسچینٹی میں باقی مذہبوں میں یہاں تصویریں جائز ہیں.
اس میں چھت پہ یعنی گنبد کے اندر چھت پہ چھتوں کی بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، بڑی ہی خوبصورت قسم کی پینٹنگس ہمارے لحاظ سے خوبصورت ترین چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اس کا مذہبی ویلیو بھی ہوتی ہے۔ جیسس کرائسٹ کی جو جس کو گاڈ کہتے ہیں، اس کی حضرت مریم کی، ان سب کی جو قصے اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں آپ، وہ چھت کے قریب اور جو اوپر کی طرف ہاتھ اشارہ کر کے اوپر کی طرف بنائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں اپنے اپنے مذہب کی بات ہے، وہ ہر مذہب نے ہم سے پوچھ کے تو کوئی چیز بلیو نہیں کرنی، لیکن یہ دیکھیں کہ ایون اب ٹھیک ہے آیا صوفیہ پہلے ایک کرسچن مندر تھی، ہم نے اس کو لیا تو وہ مسجد کا درجہ ہو گیا اس کا، لیکن ہماری ایون مسجدوں میں آج بھی گنبد جو ہے اس میں، چونکہ ہم تصویریں اور مجسمے نہیں بناتے، ہم ڈیکوریٹو آرٹ یا پیٹرن کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے جو اندر کی طرف جو ہوتے ہیں گنبد، ان کے اوپر بھی جو بہترین فائنسٹ خوبصورت ترین جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سمجھیں وہ ہم بناتے ہیں، تو وہ بھی سمجھیں کہ ایک ایسا ہی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہائر پاور کے احترام میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات ہوئی ہے، مطلب یہ سمبولوجی ہے۔ اچھا پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ سبلائم کا ایک اور بھی ایک چھوٹا مطلب ہے لیکن بڑا مناسب مطلب ہے، وہ یہ کہ جب آپ مانتے ہیں کہ ساری مخلوق خدائی ہے، اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ میرے کو پتا نا کہ اس کی شکل ایسے کیوں ہے، اس کی شکل ایسے کیوں ہے۔ ہم نے انسانوں کی دنیا میں سٹینڈرڈ طے کیے ہوئے کہ نہیں آنکھ ایسی ہونی چاہیے، ناک ایسے کھڑا ہونا چاہیے، شکل ایسی پتلی ہونی چاہیے، اس ناک کو اس ماؤتھ کو آپ کہیں گے کہ نہیں 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 اس کو کون خوبصورت کہے گا، خوبصورت کا سٹینڈرڈ تو کچھ اور ہے۔ تو سمجھے کہ ایک سٹینڈرڈ خوبصورتی وہ ہے جو کہ انسانوں نے قائم کیے ہوئے، جن کو انسان ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ شکل تو اللہ نے دی ہے۔ تو سمجھے کہ ہر ریجن کے لحاظ سے جو خالص ترین شکل ہوتی ہے، جو مناسب ترین شکل ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے، وہ بھی سمجھے کہ ایک لحاظ سے سبلمٹی کا ارادہ باندھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور اس کو وہ زیادہ مانتے ہیں کہ خدا کے فیصلے کو ارفع مانتے ہیں، کہ جو دیا گیا ہے اس کو چینج نہ کرنے میں بھی وہ ایک سمجھے کہ عبادت سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ دیا گیا تو میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو چینج کروں۔ صاف کرنا کچھ اور ہے لیکن چینج نہیں کرتے۔ تو سمجھے کہ جب بھی کبھی فیشن انڈسٹری میں کسی میں بھی اس قسم کی شکلیں جو کہ ان ٹچڈ ہوتی ہیں ان کی بات کی جاتی ہے، تو سمجھیں کہ وہ بھی ایک لحاظ سے سبلمٹی کی بات ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو تحفہ تھا، اس کو ہم کیوں بدلیں۔ اچھا سبلمٹی میں ایک اور سب سے بڑا، سبلائم میں سب سے بڑا جو کہنا چاہیے ایک چیز جو آپ کو جس میں آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ کہ قدرت کی طاقت، جہاں بھی آپ قدرت کی طاقت، چاہے وہ ویوز، اچھا چاہے وہ طاقت زوردار طاقت ہو، چاہے وہ اسٹرینجنس کی طاقت ہو، چاہے وہ ریئرٹی کی طاقت ہو، چاہے وہ بیوٹی کی طاقت ہو، جب قدرت کو آپ اس کی خالص ترین حالت میں دیکھتے ہیں، جب قدرت کو آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ قدرت اور ہمارے آنکھ کے بیچ میں کچھ نہیں آیا، یعنی خالص ترین طریقے سے قدرت کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک سبلائم ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مومنٹ، یہ لمحہ جو ہے نا اللہ نے صرف میرے لیے پیدا کیا تھا، کہ مجھے انہوں نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو سمجھے کہ ایسے ایکسپیرینسز بھی جو ہیں، اب یہ دیکھیں یہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ اس قسم کے ایکسپیرینسز کیسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس ساری چیز میں صرف سڑک انسان کی بنی ہوئی، جو باقی چیز ہے وہ طاقت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے قدرت کی، جو بلیزرڈز ہوتے ہیں، جو طوفان ہوتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی طاقت نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ایڈونچر بیس ہی اس چیز پہ کرتا ہے۔ ایڈونچر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دور دراز مشکل ترین علاقوں میں جاتے ہیں سفر کے لیے، ان کو اصل میں شوق ہی اس چیز کا ہوتا ہے کہ انسانوں کی دنیا سے نکل کے خدا کی دنیا میں جائے، کہ انہوں نے سمجھے خدا کی قدرت کی جتنی صورتیں دیکھنی ممکن ہوتی ہے نا وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ایک دفعہ کو چسکا پڑ جاتا ہے اس لیول کی چیز سبلائم بیوٹی کو انجوائے کرنے کا چسکا جس کو پڑ جائے، اس کا پھر دنیا میں دل نہیں لگتا، اس کو لگتا ہے کہ سب یہ بس بالکل کھیل تماشا اور بڑی ہلکی پھلکی چیز ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لینڈسکیپس بھی ہوتے ہیں، مطلب سوئٹزرلینڈ آپ کیوں پسند کرتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کی ہوا بالکل صاف ہے، اور ادھر جو بھی چیز نظر آتی ہے
ظاہر لینڈسکیپ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن چونکہ ڈسٹ نہیں ہے اس لیے جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ اتنی صاف نظر آتی ہے کہ اس صفائی کی وجہ سے سمجھے کہ جو خدا کی نعمتیں ہیں وہ اتنی کرسٹل کلیئر آپ کے سامنے ہوتی ہیں کہ وہ اصل میں اس کی ویلیو بنتی ہے. جو بھی ایسے انٹچڈ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں اس میں چونکہ جہاں فضا صاف ہوتی ہے ادھر آپ جو ہے قدرت کے نظارے کرنے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ خدا کے قریب ترین اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ایسی چیز جس میں میں نے بتایا کہ وسعت ہو، کہ اتنی وسیع قدرت کا نمونہ ہو کہ آپ کو کہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا انسان کا بنا ہوا، تو آپ اس کو کلیئرلی کہیں گے یہ سبلائم ایکسپیرینس اور سبلائم بیوٹی ہے. اسی طرح جب آپ کسی ایسے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھیں، جیسے یعنی جب آپ جہاز میں سے اوپر سے دیکھتے ہیں نیچے تو وہ بھی ایک سبلائم ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور اصل میں انسان کو یہ خواہش بھی بڑی ہے، ہم جہازوں میں اوپر جاتے ہیں، بلونس میں اوپر جاتے ہیں، جگہ جگہ اوپر جاتے ہیں، بہت اوپر جا کے چھلانگے لگاتے ہیں، فضا سے خلا سے زمین کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا نے جتنی بڑی چیزیں، جتنی وسیع کائنات دی ہے، اس کو ہم اس کی جتنی بھی پاسبل ہو جس وسعت میں بھی ہم دیکھ سکیں ہم دیکھیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو قدرت کی اصل ترین شکل ہے، بڑی ترین شکل ہے، ہم اس کو دیکھ کے خدا کے قریب ترین ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے سوئٹزرلینڈ کی بات کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ تو ویسے آلٹرڈ تصویر ہے، مجھے کافی یقین ہے اس کا، لیکن جہاں صاف ترین چیز نظر آ رہی ہو، خالص ترین چیز نظر آ رہی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جنت کا نظارہ ہے. جب بھی فلموں میں جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنا لیکوڈ ہوگا کہ ہاتھ لگاؤ گے تو جو دیکھ رہے اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو لگے گا جیسے جیلی ہے. اب آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کی اسکرینس پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ دانے یا نقطے جو ہیں اس کو کم سے کم کر کے جیلی کی طرح کی کنسسٹنسی کی سمجھیں کہ ٹیکنالوجی میں ایسے آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ ریزولوشن ہے کہ وہ چیز اتنی زیادہ کلیئر ہے کہ آپ کو اصلی آنکھ سے بھی نہیں نظر آتی. تو وہ بھی آپ کو اچھی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو بھی قدرتی چیزیں ان کو صاف ترین حالت میں اور کلوز اپ سے کلوز اپ اس کا دیکھ سکیں. اس قسم کے لینڈسکیپ میں بھی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جہاں لگے گا کہ قدرت سب سے بڑی نظر آ رہی ہو وہ لینڈسکیپس آپ کو نیچرلی بڑے اچھے لگیں گے. اور ریزن اس کا واحد یہی ہے، سبلیمٹی کو انجوائے کرنا، سبلائم کو انجوائے کرنا. اب یہ دیکھیں نا کہ عام طور پہ ایسی روشنی آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ جہاں نظر آتی ہے پھر آپ کو خدا کی قدرت یاد آتی ہے. جس چیز سے بھی آپ کو خدا کی قدرت یاد آئے آپ اس کو سبلائم کہیں گے. اب اس طرح کے لینڈسکیپس آپ کو کبھی نہیں نظر آئیں گے، مطلب مجھے سوائے تصویروں کو اور تو مجھے کہیں نظر نہیں آئیں گی. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر مجھے سچ مچ میں ایسی چیز نظر آئے گی تو میری تو شاید جان ہی نکل جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ خوبصورتی کس لیول کی خوبصورتی ہے. خوبصورتی کو ہضم کرنے کے لیے بھی ایک جگرا چاہیے ہوتا ہے. لیکن جو بھی کیفیت آپ کی ہوتی ہے ایسے موقع پہ اس پہ آپ نے اس ٹائپ کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ سبلائم، عرفہ، اعلیٰ اس قسم کی چیزیں یوز کرتے ہیں. ایون اس قسم کے ورڈ یوز کرتے ہیں. ایون جو شہر کے اندر بھی یہ دیکھیں، شاید یہ پیرس ہی ہے، شہر کا بھی ویو اگر آپ کو ایسا نظر آئے کہ دنیا کی چیزیں جیسے رب آف کر کے مدھم کی گئے اور وہ گئے تو آپ اس کو بھی ایک سبلائم ایکسپیرینس کہتے ہیں. اسی لیے تو آپ ٹاورز پہ جگہ جگہ پہ اوپر چڑھ کے بلڈنگس کے اوپر چڑھ کے چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ وسعت انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو.